آج ہم نے قرآن کریم کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے اس کا فریاد ایک شاعر نے قرآن کریم کی فریاد خود قرآن کی زبان میں ذکر کیا ہے، ایک نظم کی صورت میں، ایک بڑی نظم ہے۔ اس کے چند اشعار آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ جس میں قرآن کریم ایک فریاد ہمارے سامنے کر رہا ہے۔ وہ مشہور نظم ہے، وہ یہ ہے کہ پہلا شعر اس کا یہ ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، کہ میرا مقام اور مرتبہ صرف اس حد تک رہ گیا کہ مجھے صرف الماری کی زینت بنایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی فریاد ہے، نہ مجھے تلاوت کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور نہ اپنے سامنے رکھ کر کوئی مسلمان مجھے اپنے سامنے رکھ کر نہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اور اسی طرح آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، اگر زیادہ سے زیادہ کوئی مسلمان ہمت کر لیتا ہے، قرآن کریم اٹھاتا ہے تو بس اس کو چوم لیتا ہے، آنکھوں سے اٹھا لیتا ہے، واپس رکھ لیتا ہے، اس حد تک بس مسلمان کا تعلق ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ تو یہ قرآن کی فریاد ہے۔ اگلا شعر شاعر نے قرآن کریم کی فریاد میں یہ بیان کیا ہے کہ تعویذ بنایا جاتا ہوں، لوگ میری آیات سے تعویذیں بنا کر لوگوں کو بنا کر دیتے ہیں، وہ لوگ گلے میں ڈالتے ہیں، اپنے بازو پر باندھ دیتے ہیں، تو گویا کہ اپنے مقصد کے لیے مجھے استعمال کیا جاتا ہے لیکن میری تلاوت نہیں کی جاتی۔ دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، کاغذ پر میری آیات لکھ کر پانی میں ڈال کر وہی پانی پلایا جاتا ہے لیکن ان آیات کو تلاوت نہیں کیا جاتا۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب کہیں پر کوئی معاملہ ہوتا ہے، قسم لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہے ویسی نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہم نے قرآن کو صرف قسم کے لیے مخصوص کیا ہے کہ اگر قرآن پر ہم نے ہاتھ رکھنا ہے، اس کو اٹھانا ہے صرف قسم لینے کے لیے۔ عدالتوں میں قرآن کریم رکھے ہوتے ہیں، مجرم سے تفتیش کی جاتی ہے، اس کے سامنے قرآن کریم پیش کیا جاتا ہے کہ آپ اس قرآن پر ہاتھ رکھو کہ آپ نے یہ کام کیا ہے یا کام نہیں کیا۔ تو گویا کہ صرف قسم لینے کے لیے قرآن کریم کو استعمال کیا جاتا ہے، باقی اس کے اندر جو احکامات ہیں، جو فیصلے شریعت کے مطابق ہے وہ نہیں کیے جاتے۔ اور اسی طرح پھر میری ضرورت پڑتی ہے تو ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، صرف اپنے مقصد کے لیے۔ اور اگر آج کل کا مسلمان اگر قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے تو وہ بھی بطور وظیفہ کے صبح نماز کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ میرے دن بھر کے کاموں میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ہو۔ مغرب کے بعد قرآن کریم میں سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ رات بھر کے معاملات میرے اچھی طرح سے گزرے۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ میرے رزق کے تنگی کا معاملہ نہ ہو۔ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ میں قبر کے عذاب سے محفوظ رہوں۔ گویا کہ بس ہم نے ایک مخصوص صورتوں کو اپنایا ہے، اسی کو ہم پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مستقل طور پر بھی قرآن کریم سے تعلق بنانا چاہیے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہو، ایک رکوع ہو، دو رکوع ہو، زیادہ ہو تو ایک پاؤ ہو، اس سے زیادہ ہو تو آدھا پارہ تلاوت کرنے کا ہم معمول بنائیں تاکہ اس قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق بنا رہے، تاکہ پھر یہ قرآن ہمارے خلاف یہ فریاد نہ کرے کہ میرا معاملہ مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔